حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار نہیں تھے، پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے اعزاز سے نوازا، بڑی شانیں عطا فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کس کے پاس زیادہ مال نظر آیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سادے سے تھے۔ جناب فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی زیادہ مال و دولت نہیں تھا۔ مال ضرور ہے، پر زندگی کا مقصد مال نہیں ہے، مقاصد تو کچھ اور ہیں۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کر دی کہ اگر ہماری سمجھ میں آئے نا تو وہ ہمارے ذہن کو ایک بہت ہی الگ سوچ فراہم کرے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ مجھے اپنی امت پر غربت کا ڈر نہیں ہے، غریب ہو جائے گی، فاقوں سے مرے گی۔ فرمایا یہ تو مجھے ڈر ہی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، تمہیں زیادہ مال ملے گا۔ ڈر تمہاری غریبی کا نہیں، بلکہ محبوب فرماتے ہیں ڈر تمہاری دولت کا ہے۔ ڈر تمہارے فاقوں کا نہیں، ڈر تمہارے زیادہ کھانے کا ہے۔ ڈر تمہارے جھونپڑی میں رہنے کا نہیں، ڈر تو تمہارے بنگلوں کا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ڈر تو اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی، دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی، وسیع کر دی جائے گی۔ تم نے اس چیز سے بچنا ہے، تم نے اپنے آپ کو اس چیز سے محفوظ کرنا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑنا، دنیا ہی کی بات کرنا۔ اور پھر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا روحانی دنیا کے اندر جھانک کر ہمیں نصیحت فرمائی، روح کے اندر اتر کر بات بتائی، دل کی گہرائی تک پہنچ کر حضور نے ہمیں بات سمجھائی، دل کی گہرائی تک۔ نبی کریم علیہ السلام نے کس انداز میں مثال دیکھی، حضور فرمانے لگے دو بھوکے بھیڑیے، ایک ہوتا ہے بھیڑیا اور ایک ہوتا ہے بھیڑیا بھی ہو اور بھوکا بھی ہو۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کی محبت اور عزت کی محبت، کہ مجھے بڑائی دی جائے، مجھے آگے بٹھایا جائے، مجھے اعزاز دیا جائے۔ فرمایا جتنی مال اور چاہا جانے کی محبت، شہرت کی محبت انسان کے دل میں تباہی کرتی ہے، اتنی تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھی تباہی نہیں کرتے۔ جتنی چاہا جانے کی، شہرت کی، دولت کی محبت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم ضرورت کا مال ضرور حاصل کرو، لیکن یارو اس کام کے پیچھے لگ جانا اور دولت ہی دولت کو منشور بنا لینا، رات کو گن کے سونا، صبح اٹھنا تو پھر دوبارہ گننا شروع کر دینا، پھر ان کو گنتے ہی رہنا اور گنتے گنتے ہی زندگی گزار دینا، اور ہمیشہ سامنے والے کی دولت پر پوری توجہ رکھنا کہ وہ کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے۔ آج تو یہ دور آ گیا ہے کہ لوگ اپنے پیسے بھی گنتے ہیں، اور جن جن سے تعلق ہوتا ہے ان سب کے بھی پیسے گنتے ہیں، ان کے بھی شمار کرتے ہیں، ان کا بھی حساب کرتے ہیں، اور سامنے والے کے اخراجات بھی دیکھتے ہیں اور کہاں سے اسے دیا جا رہا ہے اس پر بھی وہ توجہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں نا کہ وہ آگے کیسے نکل گیا، دولت کیسے آ گئی، شہرت کیسے ہو گئی، جو دوسروں کے مال پہ توجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بنیادی طور پر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ ان کا اعتراض اللہ کی تقسیم پر ہوتا ہے، لہذا پھر سامنے والے کو تو ملتا رہتا ہے، اور ان کا چونکہ اعتراض ہوتا ہے تو لہذا یہ بیچارے ہمیشہ پیچھے کی طرف آتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سامنے والے کو دیکھنے کی بجائے رب کی رحمت کو دیکھیں نا، اور یہ اللہ کے کرم کو دیکھیں تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے کہ انسان کا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف انسان اپنی توجہ کو مبذول کرے۔ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ہر امت میں آئی جس سے لوگ راہ حق سے بھٹک گئے، ان پر آزمائش آئی۔ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ، ہر امت پر کوئی نہ کوئی آزمائش۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کی آزمائش مال ہے۔ ان کے اندر مال آیا ہے، فتنہ آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ تھا تو مال بہت زیادہ آیا تھا۔
حضرت عمر کے زمانے میں اللہ نے دولت بہت زیادہ عطا کی، چونکہ بہت سارے علاقے فتح ہونے لگے تو مال غنیمت ڈھیروں آنے لگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بحرین سے مال آیا تو اتنا مال آیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، اتنی دولت آئی، مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں مال کا ڈھیر لگا تو جو اونچے قد والے تھے نا وہ بھی مال کے پیچھے چھپ گئے۔ اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ جن کا قد اونچا تھا، دراز قد تھے، وہ مال کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ صبح صبح کچھ لوگ جلدی آ گئے نماز کے وقت میں، پتہ تھا کہ رات سے مال غنیمت آ گیا اور نماز ختم ہو گئی تو جا ہی نہیں رہے، ابھی بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عمر رو پڑے، جناب فاروق اعظم روئے، اللہ اکبر، درد سا پیدا ہو گیا۔ حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا تم اس لیے رکے ہوئے ہو کہ مال آیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور ہاں بات تو ٹھیک ہے اور یہ صحابہ کا حق ہے، یہ سب لوگوں میں بٹے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جناب آپ شکر ادا کریں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں نہیں نہ پتا، میں نے اپنے نبی پاک سے سنا ہے علیہ السلام، حضور نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے، جہاں مال آتا ہے وہاں تلخیاں بھی آتی ہیں، جہاں مال آتا ہے وہاں لالچ بھی آتا ہے، جہاں مال آتا ہے تو وہاں پھر لوگ ایک دوسرے سے بٹورنا بھی چاہتے ہیں۔ جب تک جیبوں میں مال نہیں نہ ہوتا تو جو بھی پیار کرتا ہے ذات سے کرتا ہے، اور جب جیب میں مال آتا ہے تو پھر زیادہ تر لوگ جیب سے پیار کرتے ہیں۔ یہ امیروں کا کہنا تو ہوتا ہے کہ لوگ بڑا چاہتے ہیں جی بڑی اللہ کی عزت ہے، تو میں کہا کرتا ہوں ذرا دولت الگ کرنا، پھر اپنی حیثیت کا تعین کر کے تیری کتنی عزت ہے۔ یہ دولت کا لیبل ہے نا، اس کو ذرا اتار، خود پتہ چل جائے گا تیرے پاس کیا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اسے فتنہ قرار دیا، یہ تو آزمائش ہے۔ لالچ کرنا، لالچ میں پڑے رہنا، لالچ کی طرف سفر کرنا، اور مطمع نظر لالچ بنا لینا، مطمع نظر۔ ایک بہت بڑے دولت مند کا میں ایک دفعہ اس کا انٹرویو اخبار میں چھپا تو میں دیکھ رہا تھا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ دولت کیسے کمائی، تو کہنے لگا جی میں نے 10 لاکھ والا کام بھی نہیں چھوڑا اور 10 روپے والا بھی نہیں چھوڑا، سارے کام کیے، بس کوشش کی کہ جہاں سے آ جائے اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ اب کھل کے بات تو لوگ کرتے نہیں، حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ اس بات کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، بس جہاں سے آئے، جتنے آئے، جس ترتیب سے آئے۔ شام کو یہ حساب ضرور کرنا ہے کہ آج میرے بینک بیلنس میں کتنا اضافہ ہو گیا۔ لوگوں نے دولت ہی کی طرف دیکھا، دولت ہی کو پرکھا، پیسے نہیں تو رو پڑے، جائیداد نہیں تو رو پڑے، مکان نہیں تو رو پڑے، جس دن 4 گاہک کم آئے اس دن رو پڑے، جس دن کام دھندا کم ہوا تو سارے زمانے کو بتایا کہ بڑی غربت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ گاہک زیادہ بھیجتا پھر بھی شور کیا کرو، جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اس کا بھی اعلان کیا کرو۔ میرے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان بڑا ایک شاندار ہے، اس عنوان پر اگر ہماری سمجھ میں آئے تو ہماری طبیعت ٹھنڈی کر دے گا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہہ کے کتنے سارے مضامین بیان کر دیے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ساری باتیں کھول دی ایک جملہ کہہ کے۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا کو اپنا آقا نہ بنانا، دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا، ورنہ یہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی۔ اسے اپنا آقا نہ بنانا ورنہ یہ تمہیں اپنا غلام۔ جنہوں نے دولت کو آقا بنایا اس نے پھر ان کو اپنا غلام بنا لیا، پھر بیچارے کروڑوں پتی ہیں پر سو نہیں پاتے ساری رات، اربوں روپیہ پاس ہے پر نیند سکون کی میسر نہیں آتی، چونکہ دولت آقا ہے نا، تو یہ وہ آقا ہے جو قابو آتا نہیں، یہ وہ آقا ہے جس سے دل بھرتا نہیں، یہ وہ والا آقا ہے جس سے لوگوں کی طبیعت سیر ہوتی نہیں، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4، 4 کے بعد 5، یہ وہ والا پیالہ ہے جو کبھی پر ہو سکتا نہیں۔ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نا خیرات بانٹا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے بادشاہ لوگ ہوتے تھے، دولت تقسیم کرتے تھے، تو محمود ایک دن باہر نکلے، سیر کے لیے جا رہے تھے، بادشاہ سلامت، تو باہر نکلے تو کہا جتنے فقیر ہیں نا سب کو بلا لو، آج میرا دل ہے میں نکلتا جاؤں اور خیرات بانٹتا جاؤں، نکلتا جاؤں اور خیرات تقسیم کرتا جاؤں۔
محمود نے اعلان کیا تو بعض اوقات انسان کچھ بات کرتا ہے تو اس کے لفظوں میں نا تھوڑا کر و فر نظر آتا ہے، تھوڑا تکبر نظر آتا ہے، تھوڑا غرور نظر آتا ہے. کہ درویش بھی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا، انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا، اس طرف توجہ فرمائی کہ لو جی جو جس نے لینا ہے نا آج اسے دیا جائے گا، آج میں بانٹتا ہی جاؤں گا. وہ بزرگ بھی آ گئے، کاسا لکڑی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہے، وہ بھی تشریف لائے. اور محمود غزنوی جب بانٹ رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنا پیالہ آگے کر دیا، انہوں نے بھی کچھ لینے کے لیے پیالہ آگے بڑھایا. تو محمود غزنوی نے اپنی جیب سے چند سکے نکالے، چند اشرفیاں نکالیں، اور جب بابا جی کے پیالے میں ڈالیں تو آواز تو آئی کھٹکنے کی. لکڑی کے پیالے سے جب چاندی کے سکے ٹکرائے تو آواز تو پیدا ہوئی، لیکن بزرگوں نے پیالہ پھر آگے کیا، کہنے لگے اس میں تو کچھ بھی نہیں، تھوڑا اور ڈال دو. تو محمود کہتا ہے میں نظر ڈال کے دیکھا تو پیالہ تو واقعی خالی تھا. بادشاہ تھا، کہہ چکا تھا کہ آج بانٹنا ہے، جو کوئی مانگے گا اسے دینا. پھر جیب میں ہاتھ ڈالا. یہ انا کا بت بھی بڑی مشکل سے ٹوٹتا ہے نا، یہ بڑا پکا ہوتا ہے، یہ نہیں ٹوٹتا. دوبارہ پیالہ ڈالا تو پھر چیزیں کھٹکنے کی، بجنے کی آواز تو آئی، لیکن بزرگ کہنے لگے کہ تو نے تو کچھ بھی نہیں دیا. پھر پیالہ آگے کیا تو محمود نے جھوک کے دیکھا تو پیالہ پھر خالی تھا. اس نے پھر کچھ ڈالا، پھر دیکھا تو خالی، پھر ڈالا، بجنے کی آواز آئی، پھر خالی. اب بادشاہ تھا، ہارنے کا نام ہی نہیں لے رہا، یہ شکست کھانا ہی نہیں چاہتا. اس نے تھیلے منگا لیے، بوریاں منگا لی پیسوں کی بھری ہوئی، ڈالتا جا رہا ہے، بجنے کی آواز آتی ہے. محمود تھک گیا، کہنے لگا بابا اس کے نیچے کون سا سوراخ بنایا ہوا ہے، کیا ہے اس کے نیچے جو سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ہے. تو ان بزرگوں نے بڑی شاندار بات کی، کہنے لگے محمود یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، اور یہ خواہشات کبھی پور نہیں ہو سکتی. ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری بن جاتی ہے، ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نفس کی خواہشیں ان بھیڑوں کی طرح ہیں جو کبھی قابو میں نہیں آتی. ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، دونوں کو سمیٹو تو سامنے والی یہ خواہشات ہیں، یہ کبھی پوری یہ نہیں پوری ہوتی میاں. پھر انسان آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، ہرس کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، طمع کرتا ہے، لینے کی خواہش پیدا کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں کبھی اس کے حق میں مؤثر ثابت نہیں ہوتی. ہاں میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا. تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا فرما دے. قناعت میں عزت ہے، لالچ میں ذلت ہے. تو ہرس کرنا، ہوس کرنا، مال کے پیچھے بھاگنا. لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، ہنر سیکھتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو مال کمانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے، کسی سے یارانہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح یہ آگے کیسے گیا ہے. جب مطمع نظر ہی مال ہو، جب توجہ ہی ساری مال کی طرف ہو، جب دولت ہی ہر چیز کا لوگ ماں حاصل سمجھ لیں اور مقصود اور مدعائی دولت کو بنا لیں، تو پھر انسانوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، روحانی قوتیں ختم ہوتی ہیں، پھر انسانوں کے اندر شوق، ذوق اور وہ ساری چیزیں کمزور پڑتی ہیں. میرے نبی کریم پھر پڑھیے، خوش ہو کے پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا ہمیں یہ سکھایا ہے، بتلایا ہے کہ قناعت کرو، تھوڑے پر راضی رہنا سیکھو. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسی خواہشات سے پناہ مانگا کرو جو خواہشات تمہیں عیب میں ڈال دیں، اور فرمایا ایسی خواہش سے بھی اللہ کی پناہ مانگو جو خواہش پوری کرو تو وہ خواہش ایک اور خواہش میں ڈال دے. اللہ کی پناہ مانگو اس خواہش سے کہ جو پوری کی جائے تو پھر ایک اور خواہش میں تمہیں ڈال دے. اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، پناہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو. بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت محدث ابن جوزی علیہ رحمہ نے، کہ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں ایک ناگن رہتی تھی. ناگن، وہ ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی. بزرگ جب حکایات بیان کرتے تو سمجھانے کے لیے بیان کرتے، سونے کا انڈا دیتی تھی. اس ناگن نے اس طرح کیا کہ ایک دن اس کے گھوڑے کو ڈس لیا، گھوڑا مر گیا.
گھر والوں نے شکایت کری کہ اس کو مار دینا چاہیے، گھوڑا آج اس کے ڈسنے سے مر گیا، یہ ناگن ہے، سونے کا انڈا تو دے گی لیکن ڈسے گی بھی ضرور، یہ ناگن ہے، انڈا سونے کا دے گی پر ڈسنا اس کی فطرت ہے، یہ ڈسے گی بھی۔ اس نے کہا بھی کوئی بات نہیں، سونے کے انڈے سے کئی گھوڑے آ جاتے ہیں، مر گیا تو کیا ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد اس ناگن نے کتے کو ڈسا، کتا بھی مر گیا۔ گھر والوں نے شور مچایا کہ یہ ناگن ہے تو اسے دودھ پلاتا ہے، یہ سونے کا انڈا تو دے گی پر ڈسے گی بھی، اس لیے کہ ڈسنا اس کی فطرت ہے، اس کی طبیعت ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، سونے کے انڈے سے کئی کتے خریدے جا سکتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے پڑوسیوں کے کچھ جانوروں کو بھی ڈسا، لیکن جب انسان کی آنکھوں کے سامنے سونے کے انڈے کی اینک لگی ہوتی ہے نا، پھر کتنے لوگ ڈسے جا رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب سونے کے انڈوں کی اینک لگ جاتی ہے پھر کتنے غریبوں کی کٹیا جلتی ہے پر اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب سونے کے انڈوں کی اینک لگ جاتی ہے پھر کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں، لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ سونے کے انڈے کی اینک لگی ہوئی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس شخص کا ایک ہی جوان بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا، جس کی طرف دیکھ دیکھ کے ماں باپ جیتے تھے، جو ان کی آرزوؤں کی امیدوں کا مسکن تھا، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، روشنی تھا۔ اس ناگن نے پھر اس بچے کو ڈسا، اور جب اس بچے کا جنازہ اٹھا تو پھر اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا، اور ڈنڈا پکڑ کے جب وہ مارنے لگا نا ناگن کو، تو اس کی بیوی کہنے لگی اسے نہ مار، اپنے اندر کے لالچ کو ڈنڈا مار، اپنے اندر کی اس ہرس کو، اس ہوس کو، اس طمع کو، جس نے آج میرے بیٹے کی جان لے لی، جس نے ایک ماں کی گود اجاڑ ڈالی، جس نے اس گھر کی ساری خوشیوں کو تباہ کر دیا، اس لالچ پہ ڈنڈے برسا، جس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہر چیز کو، جس نے کچھ بھی آج باقی نہیں چھوڑا، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا مال مردار ہے اور طلب کرنے والے کتے، مردار مال کو طلب کر رہے۔ بیٹے کا جنازہ اٹھ گیا، اب کیا فائدہ ہوا؟ آج روحوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، آج دلوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، آج تن کے اجلے لوگوں کے من کے اندر کچھ بھی موجود نہیں، مردہ روحیں، مردہ دل، مردہ خیالات، ہر چیز مائنس کر کے جو چیز پیچھے بچی ہے وہ صرف دولت ہے، ہر چیز مائنس کر کے ہمارے پاس جو پیچھے بچی ہیں وہ جائیدادیں ہیں، ہر چیز مائنس کر کے جو ہم نے بچایا ہے وہ دنیا کا مال ہے، باقی ہر چیز تباہ ہو گئی۔ بھائی کے ساتھ جھگڑا چل گیا ہے، چونکہ ایک 4 مرلے کے پلاٹ کا معاملہ تھا، والد کے ساتھ تنازع چل گیا ہے چونکہ اس نے ہمیں حصہ کم دیا تھا، اماں کے ساتھ جھگڑا ہے کیونکہ وہ بڑے بھائی کی جائیداد زیادہ دینے کے حق میں ہے، ہمارا اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ لالچ کا ہے۔ ہم نے ہر جگہ ہرس کا بازار گرم کیا ہے، طمع، لالچ، یہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ لوگوں نے اوڑھی ہیں کہ ہر طرف دولت کا بازار گرم ہے۔ یہ جو سڑک پہ جا رہے ہیں کچھ پیسے لینے جا رہے ہیں، کچھ لے کر کے واپس آ رہے ہیں، کچھ مزدوری کرنے جا رہے ہیں، کچھ مزدوری ڈھونڈنے جا رہے ہیں، دولت ہی دولت کا ہر طرف انبار لگ گیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب جو کسی سے سلام لیتا ہے تو وہ بھی پہلے سوچتا ہے کہ مجھے میسر کیا آئے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو مستجاب الدعوات تھا، قوم جبارین کے پاس رہنے والا وہ شخص بلعم بن باورا اس کا نام تھا، مستجاب الدعوات تھا، اللہ نے اسے یہ درجہ عطا کیا تھا کہ جو دعا کرتا تھا رب اس کی قبول فرما لیتا تھا، اس کی دعائیں مقبول ہوتی تھی، اتنا اللہ کریم نے اسے نوازا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس قوم کی طرف گئے نا جہاد کرنے کے لیے، تو بلعم بن باورا پہاڑ پر عبادت کرتا تھا، بہت سارے لوگ اس کی عقیدت مند تھے، بہت سارے لوگ اس سے محبت کرتے تھے، بہت ساری جگہوں پہ وہ چاہا جاتا تھا۔ جب اس کی طرف حضرت موسیٰ اس قوم کی طرف حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو اس طرح کر کے دعا کر کہ حضرت موسیٰ کی قوم رستے میں ہی تباہ ہو جائے معاذ اللہ، کیونکہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ دعا کر۔
کہ رستے میں ہی وہ سب لوگ ختم ہو جائیں۔ اس نے کہا کیا بیوقوفی کرتے ہو، اللہ کے نبی کے بارے میں دعا کر دوں، پیغمبر خدا کے بارے میں، حضرت موسیٰ کلیم کے بارے میں کیا بیوقوفی کرتے ہو؟ لوگوں نے مجبور کیا، اسے مجبور کیا، لیکن اس نے کہا نہیں میں نہیں یہ کام کرتا۔ لوگوں نے دلائل دیے، بالآخر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ استخارہ کر لیں، اگر تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی تو آپ آگے لے جائیے گا، نہ آئی تو نہ لے جائیے گا۔ بلعم بن باورا نے استخارہ بھی کیا، استخارے میں بھی اسے حکم ہوا کہ تم نے بد دعا نہیں کرنی، تم نے حضرت موسیٰ کی قوم کے بارے میں دعائے ضرر نہیں کرنی۔ اب جب اس نے صاف ستھرا انکار کیا نا کہ بھئی میں دعا نہیں کروں گا اللہ کے پیغمبر کے بارے میں، نہ ان کی قوم کے بارے میں، تو لوگوں نے وہی حربہ استعمال کیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں، ڈھیروں تحفے لے کے آ گئے، دولت لے کے آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین کے نام پہ لوگوں کو عزت دیتا ہے تو پھر لوگ اس کو استعمال کر کے دنیا اکٹھی کرنی شروع کر دیتے، پھر لوگ اپنا بڑا نقصان کرتے ہیں، پھر اپنی روحانیت کا، اپنی تاثیر کا لوگ بڑا نقصان کرتے ہیں، پھر لفظوں کے ہیر پھیر سے دولت کمانا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ پھر لوگ سودے کرنے لگتے ہیں اپنے الفاظ کے، حروف کے۔ بہت سارے جب تحائف ملے، قائل کیے تو آمادہ ہو گیا، دولت جو سامنے آئی لالچ کر گیا۔ اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، اس واقعے کی طرف قرآن پاک نے اشارہ فرمایا۔ بلعم بن باورا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے لیے جب نکلا تو جس گھوڑے پہ سوار تھا، جس گدھے پہ سوار تھا، جب یہ جا رہا تھا نا پہاڑ پہ چڑھ کے میں بد دعا کروں گا حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے، جب جا رہا تھا تو گھوڑا واپس بار بار منہ پھیرتا تھا، واپس اس کو کہتا تھا نہ جا، واپس آ جا۔ یہ اس کو مارتا تھا، پہاڑ کی جان میں لے جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ بار بار مارنے لگا تو گھوڑے نے، اس کی سواری کے جانور نے دعا شروع کر دی۔ گھوڑا تھا یا گدھا تھا، اس نے دعا کی یا اللہ مجھے زبان دے، میں اس لالچی کو کچھ سمجھا دوں، مجھے زبان عطا کر، میں ہی اسے کچھ سمجھا دوں۔ اللہ نے زبان دی تو گدھا کہنے لگا آگے نہ جا، تو مجھے آگے بھیجتا اور اللہ کے فرشتے مجھے واپس بھیجتے ہیں۔ لیکن لالچ تھا نا طائف کا، دولت کا، جب چڑھا پہاڑ پہ اور حضرت موسیٰ کے لیے ہاتھ اٹھا کے قوم کے لیے بد دعا کرنے لگا تو لفظ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے ادا کرتا تھا، نکلتے اپنے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا۔ وہ لفظ پلٹ کے اسی پر آئے، اتنا اس کا برا حال ہوا کہ زبان لٹک گئی اور پھر اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہوا۔ یہ لالچ عذاب کو آواز دیتا ہے، عذاب کو آواز دیتا ہے، اور انسان کی قناعت انسان کو عزت والا کر دیتی ہے۔ فرمایا محبوب اللہ کی خاص رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ بیچارے آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ خاص رحمت ہوئی کہ آپ نرم دل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ نے خاص نرمی امت کے حق میں عطا فرمائی۔ بیسیوں درجنوں احادیث آپ کو اس عنوان کی ملیں گی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا میرا کہ میں تم پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی تو میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی۔ فرمایا جی چاہتا ہے میرا لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی نماز، لیکن جب امامت کر رہا ہوتا ہوں تو پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو حضور فرماتے ہیں میں پھر اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ خاص نرمی سرکار کے قلب اطہر میں، خاص نرمی امت کے لیے، خاص قسم کا درد، غریب کا بھی، مجبور کا بھی، تنگ دست کا بھی، ان پڑھ کا بھی، گناہگار کا بھی۔ ہمارے ہاں اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، لوگ سمجھتے یہ ہے کہ درد صرف اس کا نام ہے کہ آپ یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے کوئی سوسائٹی بنا دیں اور یہ کام آپ کر لیں تو یہی درد ہے۔ حالانکہ جو یہاں سارا کچھ ہو رہا تھا، مدرسے کی بات ہو رہی تھی، یہ بہت بڑا درد ہے۔ آپ نے کسی غریب کو بھکاری جو بنانا ہے تو آپ ان غریبوں کے بچوں کو اداروں میں لا کے داخل کرائیں
اور ان اداروں کی سرپرستی کریں تو وہ انشاءاللہ تعالی اللہ فضل کرے گا تو بھکاری نہیں بنیں گے، رہنما بنیں گے، مقتدا اور پیشوا بنیں گے۔ یہ سرکار کا درد ہے، یہ حضور کی چاہت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں نہیں اعلان فرمایا کہ مکے میں یونیورسٹی بنائیں گے، سڑکیں پکی کرائیں گے۔ ہم کسی بات سے اختلاف نہیں کر رہے، یہ سارے کام خیر کے ہیں، فلاحی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عنوان قائم کیا نا لوگوں کی اصلاح کا، وہ یہ ہے کہ میں تو اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انسان کا اخلاق سنور جائے، اس کی تعمیر ہو جائے، وہ کچھ بن جائے تو سب سے پہلے تو اسے اپنے آپ کو سکون نصیب ہوتا ہے، پھر جو اس کے قریبی ہوتے ہیں وہ بڑے سکھ میں آ جاتے ہیں کہ عادتیں سنور گئی۔ سرکار اصلاح فرماتے، تعلیم و تربیت کا خاص درد۔ یہ جو حضور کبھی طائف جاتے، کبھی عکاظ کی منڈی میں جاتے، کبھی لوگوں کو پیغام حق سناتے، تو اس کے پیچھے وہ درد تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، دوزخ سے بچ جائیں۔ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بدو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا۔ ہمارا رویہ کئی دفعہ سخت گیر ہو جاتا ہے سادے لوگوں کے ساتھ، اور بہت سارے لوگ ہیں جو جان چھڑا لیتے ہیں کہہ کے کہ گاؤں والے جاہل ہیں جی، سارے انہیں کیا پتہ ہو، ان پڑھ ہیں جی۔ تو یہ تو آسان کام ہے، کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن اس جاہل کو عالم بنا دینا یہ کمال ہے، اس کی تربیت کر دینا یہ کمال ہوتا ہے، یہ انفرادی فعل۔ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں، گھومتے ہیں، مسافر رہتے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے جی، پیسے مدرسے میں دیں گے آپ، اللہ خوش رکھے، تشریف رکھیں، اللہ آپ کو بہت ساری برکت دے، جزائے خیر دے، آپ تشریف رکھیں۔ میں نے عرض کیا تھا، میں نے جو وعدہ کیا ہے کہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، میں اس پر قائم ہوں، تو آپ بس سنیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ دوستو، جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں نا جہازوں میں، ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ آگاہ ہوتے ہیں کہ یہ سفر کس طرح کرنا ہے، اس کے کیا لوازمات ہیں، فلائٹ کا کیا سٹیٹس ہے، کس طرح کر کے ہم نے چلنا ہے۔ عادت ہو جاتی ہے نا، جو کام آپ زیادہ کرتے ہیں اس کے آپ عادی ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لمبی فلائٹس ہوتی ہیں تو لوگ سو جاتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، عادی ہو گئے نا کہ اس کام کا۔ ایک بابا جی بیچارے غریب ہیں، وہ کمیٹیاں ڈال کے عمرہ کر دے جاتے ہیں، پہلی دفعہ گئے ہیں، کبھی ٹریول نہیں کیا، ان کو نہیں پتا کہ میں نے سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے، سیٹ بیلٹ کیسے باندھنا ہے، امیگریشن کیسے کرانی ہے۔ انہی کے گاؤں کا ایک لڑکا جہاز میں بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے BBA کیا ہوا ہے، میں MBA کا اسٹوڈنٹ ہوں، PhD اسکالر ہوں۔ اور بابا جی جب داخل ہوتے ہیں تو وہ لڑکا ان کو دیکھتا ہے کہ وہ بابا جی آتے ہی کسی سیٹ پہ بیٹھ گئے، جہاز کا عملہ لڑنے لگا کہ بابا یہ تیری سیٹ ہی نہیں، تو سیٹ نمبر دیکھ، فلاں جگہ پہ جا۔ وہ کہتے ہیں بابا جی سیٹ بیلٹ مان لے، وہ کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ دور کھڑا مذاق اڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے جی ساڑھے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، یہ ان پڑھ ہیں جی، یہ جاہل ہیں جی۔ تو دل کرتا ہے ایسے آدمی سے ڈگری لے کے بندہ پھاڑ دے۔ یہ تیری تعلیم تجھے سکھاتی ہے کہ تو کسی کو جاہل کہہ رہے، ان پڑھ کہہ رہے؟ اور میاں اگر تو پڑھا لکھا ہوتا تو اپنی سیٹ چھوڑتا، یہ پتہ چل گیا تھا میرے گاؤں کے ہیں، میرے علاقے کے ہیں، دروازے سے وصول کرتا، پھر سیٹ نمبر دیکھ کے انہیں سیٹ پہ بٹھاتا، پھر اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتا، پھر انہیں کہتا بابا جی میں فلانی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، دوبارہ ضرورت پڑی تو مجھے آواز دے لینا۔ تعلیم تو انسان کو، وہ کہا نا اکبر الہآبادی نے، ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ یہ جو بندہ 3-4 سیپلیوں میں BA کر لیتا ہے نا، یہ درس نظامی کے فاضل عالم سے آ کے پوچھتا ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اللہ 6 سیپلیوں میں BA کی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے درس نظامی کی، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پڑھے کہ نہ ہو بھئی، آپ نے پڑھنا لکھنا کس کا نام رکھا ہوا ہے، کس چیز کا آپ نے نام رکھا ہوا ہے؟ آپ کسی اور کو بھی قبول کریں، کسی اور فن کو بھی تسلیم کریں، آپ غور کریں اس بات پر۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بدو آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا تو آداب نہیں جانتا تھا، ہم بغیر آداب بتائی لوگوں کو بے ادب کہہ دیتے ہیں، سکھایا کچھ بھی نہیں اور جاہل کہہ دیا۔ اور بھائی حضور نے کچھ دیا تو اسے آداب نہیں آتے تھے، اور وہ دیکھ رہا تھا مقدار۔ اور یہاں فاضل بریلوی فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ تو یہاں تو ایک قطرہ ملے تو سمندر سے زیادہ کام دکھاتا ہے،
تو حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا معاذ اللہ سما معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد. کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا. حضرت عمر نے تلوار نکال لی، اس بے ادب کی گردن اڑائیں گے. حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر جا. سرکار گھر لے گئے، جو دیا تھا اس سے ڈبل دیا، پھر تھوڑا اور دیا. اب مسکرایا. حضور نے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا طوفان میں ہوا اتنی تیز نہیں چلتی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے. فرمایا یہی بات میرے غلاموں کے سامنے جا کے کہہ دو گے؟ کہہ دو گے؟ کوئی حضور فرمانے لگے جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے گا. ہم نے بات کو سمجھنا، تھوڑا تھوڑا نا پیار کرنا شروع کریں. آپ چھوٹے تھے تو آپ پتہ نہیں کیا کہتے تھے، آپ کا ابا سنتا بھی تھا، برداشت بھی کرتا تھا، دلیل بھی دیتا تھا، کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی منہ پہ تھپڑ نہیں مارے. کیا تجھے عقل نہیں؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی شعور اس کا کمزور ہے. لیکن ہم والد پر غصہ کرتے ہیں، ہم دادا پر غصہ کرتے ہیں، ہم تلخی دکھاتے ہیں. میں نے کئی سیانے بندے دیکھے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے وفادار ہیں، لیکن اپنی ذات کی حد تک، اپنی ذات کی حد تک. کسی کو عزت دینا، اہمیت دینا، وقار دینا، طنز کریں گے، تنقید کریں گے، یہ کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے. عزت والا تو وہ ہوتا ہے نا جو عزت بانٹتا پھرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، جو پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرنی آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سرکار باہر لائے تو سرور کائنات علیہ السلام کے غلاموں کے چہرے دیکھ کے کہنے لگا او میرے محبوب کے غلاموں، سخاوت سنی بڑی تھی پر دیکھی میں نے آج ہے. حضور تو بڑا دیتے ہیں. اب حضور نے فرمایا عمر اگر تم اسے پہلے قتل کر دیتے تو یہ دوزخ میں جاتا، اور اب جہاں کھڑا ہے رب اسے جنت عطا کرے گا. ایک مثال دی سرکار نے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے کہ بات انسان کے ذہن تک جتنا اس کا معیار ہے، اسٹیٹس ہے، جو نہج ہے، وہاں تک پہنچ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میری اور تمہاری مثال، میری اور امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی اور ناک سے نکیل نکل گئی تھی. بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے، کسی کے قابو نہیں آتی تھی، کسی نے ڈنڈا مارا، کسی نے تلوار پکڑی، زخمی ہو گئی پر قابو نہ آئی. دوستو سننا، حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا، اپنا مالک. اس نے کہا پیچھے ہٹو، تم نے میرے جانور کا کیا حال کیا. تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا، اسے دکھایا تو اونٹنی دوڑی ہوئی ہے. اس نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، ناک میں نکیل ڈالی، اوپر سوار ہوا اور جاتی دفعہ کہنے لگا اونٹنی ہے میری، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور بتا گئے امت ہے میری تو عمر اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. مجھے پتہ ہے کیسے کر کے ان کے دلوں میں بات اتارنی ہے، کس جگہ پہ جا کے ان کو سنبھالنا ہے، کس طرح کر کے. اعلیٰ حضرت نے کہا نا چور حاکم سے چھپا کرتے یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے ہی دامن میں چھپے چور انوکھا. بڑی حکمت سے بڑی. ہمیں ویسے سارا طریقہ آتا ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو کہے نا کہ کسی کو نماز کے لیے لایا کر، تو وہ اس کو نماز پڑھنے کی بجائے اس کو کہتے ہیں نہ آنا مسجد کبھی بھی. دور کھڑا ہو بندہ تو اس کو کہتے ہیں پڑھ لے کر کبھی نماز کتنے کھڑ دینی پیسے. تو وہ بھی کہتا ہے کہ تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے. لیکن وہی شخص جو دین کے لیے اس انداز میں قائل کر رہا ہے، ہوتا ہے نا آج لوگ طنز کرتے ہیں. اور وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا تھا کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا نہ کرنا، تو تقریر کرے گا تو سامنے والوں کو گناہگار سمجھے گا. یہ زوم آدمی کو، اس زوم میں آدمی آ جاتا ہے، بڑی مشکل ہوتی. تو بہت سارے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طنز کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح تنقید کر رہے ہوتے ہیں عوام پر. دیکھیں نا وہ ہمارا نقیب آتا ہے، خیر میرا تو تعلق اس خوبصورت جماعت سے جس کا نقیب بھی شہنشاہ نقابت ہوتا ہے. تو شہنشاہ کی پھر مرضی ہوتی ہے، جو مرضی کرے. شہنشاہ نقابت جو ہوا تو کئی دفعہ کہتے ہیں تھوڑا مزہ نہیں آیا، تسی تے سرور والے بندے نہیں. تو دل کرتا ہے کئی دفعہ کہہ دیں کہ یار تو 25,000 لے کے آیا، یہ مفت آئے ہیں سارے بیچارے، اور تو تنقید کر کے گزر رہا ہے. اتنے کمزور لوگ لفظ بولتے ہیں، اس انداز میں لوگ بات کرتے ہیں. تو بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یار تم نے کسی سے ادھار پیسے لینے ہو نا، اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو تمہیں بڑا طریقہ آتا ہے. ٹیلی فون کرتے ہو، بھائی کدھر ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں تو گھر ہوں، حکم کرے. نہیں، وہ فون والی بات نہیں.
ملے کہاں ملیں گے، میں کل ملوں گا، وہ کل شام کو وہاں پہنچتے ہیں، پھر منت کرتے ہیں، اس کی کہانی سناتے ہیں کہ بڑا مجبور ہوں، اور اس طرح سناتے ہیں کہ وہ مان ہی جائے، اور پھر وعدہ کرتے ہیں وقت پہ لٹا دوں گا۔ وہ سارے دلائل جس سے وہ نرم ہو جائے وہ ہم دیتے ہیں۔ اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو رنگ اور ہے، اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر ہماری طبیعتوں کی سختی دیکھنے والی ہے۔ پھر وہ داعیانہ حسن ہی نہیں، وہ اسلوب ہی نہیں، وہ خوبصورتی نہیں، وہ اندر درد ہی نہیں، وہ کیفیات ہی نہیں۔ اپنے اندر لوگوں کے لیے نرمی لائیں، تھوڑا سا پیار کریں، تھوڑا دائیں بائیں دیکھیں۔ آپ یقین کریں کہہ کے نا ایک دوسرے کو غلط، تو ہم اس ماحول پہ لوگوں کو لے آئے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں ساری دنیا ہی چور ہے۔ ہمارے بچے سمجھتے ہیں شاید ہم اس وطن میں رہتے ہیں جہاں دائیں بائیں لٹیرے بستے ہیں، کوئی بندہ ٹھیک رہا ہی نہیں۔ ہم نے اپنے مزاجوں میں اتنی سختی، سازش، غیبت، اتنا ماحول کڑا کر دیا، آنے والی نسل سمجھے گی پتہ نہیں کہاں پیدا ہو۔ اس طرح نہ کریں، نرم کریں اپنی طبیعتوں کو، اپنے دلوں کو نرم کریں، کسی سے پیار کریں، کچھ ذوق بنائیں، کسی کو سنوارنے کا، کسی کو سجانے کا۔ اور یاد رکھیں بدلہ لینے سے تکلیف ہوتی ہے، معاف کرنے سے اللہ سکون عطا فرماتا ہے، اللہ سکون دیتا ہے۔ بات سمیٹ رہا ہوں، حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی صوفیاء میں بہت بڑا نام ہے، حضرت کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، بڑے صاحب بصیرت بزرگ تھے۔ آپ کی یہ کرامت تھی کہ جو بندہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا نا، اسے بتانا نہیں پڑتا تھا میرے دل میں کیا ہے، اس کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ بے اولاد ہے بیچارہ، دعا کرانے آیا ہے، اس کی مدد فرما۔ اور یہ بھی ساتھ سنیں، حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی، میں نے ان کی قبر دیکھی ہے، قبر پہ بھی حضرت مولانا ہی لکھا ہے۔ ویسے آج کل حضرت مولانا پیر نہیں ہوتا، حضرت مولانا ساری زندگی بھی لکھے لکھائے پڑھے پڑھائے، تو حضرت مولانا کو لوگ پیر ماننے کو تیار ہے۔ یہ بھی کلچر بدلیں۔ آپ پیچھے سارے مشائخ دیکھ لیں، یہ اس کو خطاب نہ سمجھا کریں، رٹا رٹایا جملہ نہ سمجھا کریں، یہ واقعی سچ ہے کہ باں علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ۔ واپس آئیں، اس کو سمجھیں آپ، یہ بالکل ایک صوفی کا فتویٰ ہے، حضرت سلطان باہو کا فتویٰ ہے، انہوں نے گمراہ بھی نہیں کہا، سیدھا کافر ہی کہہ دیا، کافر مرے دیوانہ۔ تو مہربانی کریں، چیزوں کو سمجھیں۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی جامع مسجد دلی میں خطبہ دیتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، لوگ اپنی اپنی آرزویں پیش کرتے، حضرت دعائے خیر فرماتے۔ بادشاہ نے کہا یہ مولوی مضبوط ہو گیا تو میرے لیے تو مسئلہ کھڑا کر دے گا۔ ایک سازش رچی، ایک طوائف کو پیسے دیے تو انہیں ادا کاری کرنی۔ سوشل میڈیا جب سے آیا مجھے تو بڑی فکر ہے کہ ہمارے بچے ایکٹر ہی نہ بن جائیں، سارے ایکٹر ہی نہ بن جائیں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی ادا دکھا رہا ہے، معاذ اللہ، یا صحافی بنیں گے یا اداکار بنیں گے۔ بھئی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ پہلے وہ کسی کو بزرگ سمجھتا تھا تو کہتا تھا میرے لیے دعا کرنا، اب کہتا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ میں نے فوٹو کھینچانی۔ یہ دعا لینے کا مزاج ختم ہو گیا، فوٹو ہی لینی ہے جس نے بھی لینی۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی بہت زیادہ شہرت بڑی تو وہ بادشاہ نے کہا کہ اس کو بدنام کرو، اور مخلوق بڑی فنکار ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ تو کعبے کے اندر سے مٹی لے کے بت بنا لیتی، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کہ پل بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو حضرت اس طوائف کو تیار کر لیا، اس نے ساری باتیں رٹ لی۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے سیڑھیاں اتر رہے تھے، سینکڑوں لوگ تھے دائیں بائیں، جب آپ نیچے تشریف لائے تو وہ بنی سجی سنوری آ گئی، سلام کے فوراً بعد یوں کلام کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی، طبیعت کیسی ہے، کمر کے درد کا کیا حال ہے۔ پھر فوراً کہنے لگی کہ وہ رات آپ آئے تھے تو کھوٹے سے کہیں دے گئے، ابھی بازار گئی ہوں دکاندار نے لیے نہیں، مجبوری نہ ہوتی تو اس وقت کبھی حاضر نہ ہوتی۔ وہ جو دائیں بائیں مرید تھے نا، وہ جو کچے پکے بھی ہوتے ہیں نا مرید، اگر میں کہہ دوں زیادہ کچے ہوتے ہیں تو وہ شک شبے میں پڑ گئے کہ کبھی بابے سے پوچھا ہی نہیں رات کو کہاں ہوتا ہے، ہم تو سمجھتے تھے مسلح بات کرتا ہے تو یہ کدھر ہوتا ہے، حضرت کہاں ہوتے ہیں، پریشان ہو گئے۔ سچا آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ سچ دنیا میں آیا ہی نکھرنے کے لیے، اگر لوگ گرد اڑائیں بھی تو سچ نکھر جایا کرتا ہے، سچ کی اپنی بڑی قوت ہوتی، اس میں اپنی بڑی طاقت ہوتی۔ حضرت فخر جہاں دہلوی سے کہنے لگی یہ کھوٹے سے کیا آپ دے گئے، کوئی پریشانی نہیں، پورا اطمینان، انہیں پتا تھا عزت رب دیتا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ فوراً فرمانے لگے بیٹی
او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو اس طرح کر کھوٹے سکے دے جا اور اصلی والے لے جا، اور پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑے تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ہی ملے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ یہ لفظ کہے اور حضرت تیزی سے سیڑھیاں اتر گئے، چند منٹ سکتے میں رہی، پھر دوڑ کے حضرت کے قدموں میں بیٹھی اور چیخ مار کے روئی، کہنے لگی وہ دلی کے درویش، تو کس کستوری اور سندل کا بنا ہوا ہے؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی، اور میں وہ بی بی جسے کبھی کسی نے بیٹی بہن کے روپ میں پکارا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، جس نے دیکھا میلی نظروں سے دیکھا، میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا۔ میں نے تو سازش کا حصہ بن کے پیسے وصول کی اور مجھے بیٹی بنا لیا۔ یہ لفظ کہے اور پلو اٹھا کے چہرے پہ رکھا، کہنے لگی دلی والو، اب میں تمہیں بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے۔ آج کے بعد میرے کوٹھے کو کسی طوائف کا گھر سمجھ کے نہ آنا، میں اسے مسجد بنانے کا اعلان کرتی ہوں، قیامت تک میرے مدینے والے محبوب کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ اگر آپ کے لہجے میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے، تھوڑا سا اگر کوئی شعیب آئے میسر، تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے، تھوڑا نہ نرم، آپ یقین کریں ہم تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں دوستوں سے، میں کہتا ہوں جہالت اس لیے پھیلی کہ ہم نے علماء کے خلاف باقاعدہ پراپوگنڈا کیا، پورا زور لگایا، مذاق اڑایا۔ میں ان سیاستدانوں کو جانتا ہوں جو مذاق اڑاتے ہیں اپنی نجی محفل میں، علماء کا مذاق اڑایا۔ ہم نے خوفناک لوگ سمجھ کے ان لوگوں کو پیش کیا، ہم نے رویہ اتنا سخت رکھا، وہ ختم پہ بلا لیا بچوں کو اور ان سے کہا 2 پارے اور پڑھو، دیگ ابھی لیٹ ہے۔ یہ کبھی آپ نے کسی اور مہمان سے بھی کہا کہ 2 گھنٹے اور بیٹھو، دیگ لیٹ ہے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے ایک پورا مزاج بنایا، تو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ اس کا نقصان ملی ہوا، قومی ہوا۔ تیزی سے جہالت پھیلی، سینکڑوں کی تعداد میں طلاقیں ہوتی ہیں، سینکڑوں کی، اور وہ بچہ جو ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی یہ نہیں پتا کہ 3 طلاقیں میں نے دینی نہیں، میں نے 1 دینی ہے اگر غصہ آ بھی گیا، کیونکہ ہم نے دور کر دیا علماء سے، گیپ ڈال دیا۔ لوگ اس طبقے کو دیکھیں نا، روز بحث ہوتی ہے اسمبلی میں کہ مولوی پروفیسر نہیں بنتے، انجینئر نہیں بنتے، مدرسوں والے ڈاکٹر نہیں بناتے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ کالجوں میں مولوی کیوں نہیں بناتے؟ یونیورسٹی کے اندر مولوی کیوں نہیں بنتا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باقاعدہ ایک اسپیشلائزیشن ہے، یہ ادارے کے اندر مفتی بننا، تخصص کرنا، حدیث پڑھنا، یہ باقاعدہ ایک اسپیشلائزیشن ہے۔ آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ انجینئر بھی بنے؟ وہ ڈاکٹر بن رہے، ایک الگ شعبہ ہے، ہم اس شعبے کو تسلیم کرتے ہیں۔ علماء جاتے نہیں دوائی لینے ڈاکٹروں کے پاس، ہم اس شعبے کو تسلیم کرتے ہیں، اس سے ٹائم لیتے ہیں، جا کے چیک اپ کراتے ہیں۔ تو اس ڈاکٹر کو بھی چاہیے نا کہ جب الجھ جائے تو کسی مفتی کے پاس آئے، آگے کا حضرت دین اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے گیپ ڈال دیا، اپنے دل کو نرم کرے اور دوسرے کو تسلیم کرنا سیکھیں، اور دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں اور آگے بڑھیں، اور دیکھیں کہ ہم کس طرح کسی بے نمازی کو نماز کی طرف مائل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم لوگوں میں یہ شعور پیدا کر سکتے ہیں کہ دین ہماری اصل ہے، دین ہماری بنیاد ہے۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ جن دوستوں نے یہ بزم نور سجائی انہیں بہترین صلہ عطا فرما، جو تشریف لائے انہیں قدم قدم پہ راحتیں عطا فرما۔ مالک کریم، ہم جو کہتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان بنا دے۔ مالک کریم، برما کے مجبوروں، کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، اس ادارے کو ترقیاں عطا فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا۔